أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان کے الفاظ و معانی کو جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، سعی یسعی سعین، یسعون یعنی کوشش کرنا، فی آیاتنا ہمارے آیتوں میں، لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو فی تکذیب آیاتنا، ہمارے آیتوں کے جھٹلانے میں، فی ابطال آیاتنا ہمارے آیتوں کو باطل کرنے کے سلسلے میں جو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ معاجزین، عاجز یعاجز معاجزہ فہو معاجز، یہ معاجز کے معنی یہاں پر غالبین یعنی غالب ہو کر کے، مشاقین، معاجزین ہے یہ حال واقع ہے یسعون سے، ہم کی ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے اور معاجزین یہ حال ہے۔ اولئک فی العذاب محضرون، اولئک اس میں اشارہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دور کے لیے کیا جاتا ہے، اور مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اولئک فی العذاب محضرون، عذاب میں وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی عذاب کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ محضرون، احضر یحضر، احضار کے معنی ہوتے ہیں حاضر کرنا، اسی سے ہے اس میں مفعول محضرون یعنی پیش کیے جانے والے لوگ۔ اولئک فی العذاب محضرون، وہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کا معنی ہوا والذین یسعون فی ابطال آیاتنا ظانین انہم سیعجزون اللہ ویغالبون علیہ بل اولئک فی العذاب محضرون۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہمارے آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ہمارے آیتوں کے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، معاجزین یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کر دیں گے، اس پر غالب آ جائیں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا قیامت میں۔ تو یہ ہوگی پوری آیت کی ٹرانسلیشن، اور آگے چلتے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الرسول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب چاہتا ہے جس کی روزی میں زیادتی کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط
زیادہ کرتا ہے یا کشادہ کرتا ہے رزق کے اندر لمن یشاء اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے روزی میں چاہتا ہے وہ تنگی پیدا کرتا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر ربی انکا اسم ہے، اور یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ یہ انا کی خبر ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں، جو کہ فی محل نصب ہے۔ یہ پورا جملہ فی محل نصب۔ تو یبسط کے معنی ہوتے ہیں وسع، یوسع توسیع، کشادہ کرنا، کثر یکثر تکثیر، زیادہ کرنا، الرزق جمع ارزاق روزی، لمن یشاء من عبادہ اس شخص کے لیے جس کو وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، اس کے روزی میں، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ لمن یشاء یعنی لام حرف جر، من موصول، یشاء من عبادہ، شاء یشاء شاء، اراد یرید ارادۃ، چاہنا۔ من عباد عبد کی جمع کیا آتی ہے؟ عباد۔ من عبادہ یعنی من عباد اللہ عز وجل، ویقدر لہ یعنی ویضیق لہ، قدر یقدر قدرا یعنی ضیق یضیق تضیق یعنی تنگ کرنا، لہ یعنی لمن یشاء من عبادہ۔ تو اس کا معنی ہوا قل یا ایھا الرسول للمشرکین المغترین بالاموال والاولاد ان ربی یکثر فی الرزق لمن یشاء من عبادہ ویضیق فی الرزق من عبادہ من یشاء لمن یشاء، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، ان پاگلوں سے جو اپنے مال و اولاد پر یعنی فخر کرتے ہیں، کہ بے شک ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کی روزی کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اختبارا لہم او لحکمت یعلمها اللہ، جانچنے کے لیے اپنے بندوں کو، یا کسی حکمت کی وجہ سے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وما انفقتم یعنی ومہما انفقتم اور جو بھی آپ لوگ خرچ کرو گے، مہما اعطیتم جو کچھ بھی تم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے، وَمَهْمَا بَذَلْتُم مِّنَ الْأَمْوَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کچھ بھی مال تم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے، فَهُوَ يَخْلِفُهُ تو وہ اس کو واپس کر دے گا، اس کو دے دے گا۔ تو یہاں پر اس کا معنی ہوا وَمَا أَعْطَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَاللَّهُ يُعَوِّضُهُ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کو واپس کر دے گا، اس کو دے دے گا۔ تو انفقا ينفق انفاق کے معنی ہوتے خرچ کرنا، اور یہاں پہ جو ما ہے وما انفقتم، تو یہاں پر جو ما استعمال کیا گیا موصولہ ہے۔ من شیء اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے، مال سے، اپنے جائیداد سے، اپنے رزق سے، جس کو اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو دے رکھا ہے، فَهُوَ يَخْلِفُهُ تو اس کا جو بدلہ ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی دے دے گا، یا قیامت کے دن ثواب کے طور پہ
تم لوگوں کو عطا کرے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، اخلف یخلف، اخلاف کے جو یہاں معنی ہیں وہ عوض یعوض تعویض، بدلہ دے دینا، پیچھے لگا دینا، یعنی بدلہ دے دے گا اللہ رب العالمین اس کا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سچے معنوں میں اچھا رزق دینے والا ہے۔ خیر الرازقین، اچھا رزق دینے والا وہی ہے اللہ رب العالمین۔ تو آئیے وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، تو وہ اسے دے دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دے گا یا یوم آخرت کے دن دے دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی اچھا رزق دینے والا ہے۔ تو اے اللہ کے بندوں، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کے ہی سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، کیونکہ وہی خیر الرازقین ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی جو رزق ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر خیر اس میں تفضیل ہے، اور یہ ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے، خیر و شر، یعنی لیکن اس کی جو وزن ہوگی اس میں تفضیل کی وہ کیا ہوگی؟ اخیر، لیکن وہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ خیر ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں تفصیل کے طور پہ۔ الرازق، رازق کے معنی ہوتے ہیں رزق دینے والا۔ رزق یرزق رزقا سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے رازق، رزق دینے والا، اور یہ جمع مذکر سالم ہے الرازقون، اور یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الرازقین، خیر الرازقین۔ تو آئیے اس پوریات کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے اے نبی، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، رزق میں زیادتی پیدا کرتا ہے، رزق کو زیادہ کرتا ہے، لمن یشاء من عبادہ، اس شخص کے لیے جسے وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور رزق کو تنگ کرتا ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا بدلہ دے دے گا، یعنی فَاللَّهُ يُخْلِفُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کر دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اچھا رزق دینے والا ہے، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، اس لیے ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ لوگ ان لوگوں کو جمع کرے گا، ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی المشرکین والمعبودین، یعنی مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو اللہ رب العالمین نے جس دن جمع کرے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، للملائکہ، فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ تم لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین یہ توبیخ کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے یہ اسلوب اپنائے گا۔ تو یہاں پر یوم جمع ایام، یعنی جس دن، یعنی یوم القیامہ، یحشر حشر، یحشر حشر مانے جمع، یجمع جمع، مطلب جمع کرنا،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو جس وقت جمع کرے گا، جمیعاً ہم سے کیا ہے مطلب تاکید ہے، جمیعاً یعنی تمام کافروں کو، مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا، ثم یہ حرف عطف ہے جو کہ تعقیب و تراخی کے لیے آتا ہے۔ یقول للملائکہ، تو اللہ رب العالمین ان مشرکوں کو، ان کے معبودوں کو جمع کر کے پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ تم لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہاں پر ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتے۔ اہؤلاء، آ جو ہے یہ حمزۃ الاستفہام ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ جمع کے لیے جو کہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کافروں کی طرف، ان مشرکوں کی طرف، ان کے جو معبود تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہے گا۔ ایاکم، یہ مفعول بھی ہے کانوا یعبدون کی، جو کہ مقدم ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، حصر معنی میں حصر پیدا کرنے کے لیے ایاکم کو مقدم کیا گیا۔ اہؤلاء ایاکم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ تم لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ ایاک، ایاکم، ایاکم، تو یہ ایاکم ہے، ضمیر منفصل منصوب، کانوا یعبدون، جو تمہاری عبادت کرتے تھے۔ تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے، قالوا، وہ لوگ کہیں گے، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے اے میرے رب، یعنی سبحانک ان یکون لک شریک فی العبادہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شریک ہو تیرے عبادت میں، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی برتر ہے اور تو ہی سب کا معبود ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ ولی معنی ہوتا ہے مطلب دوست یا پالنہار۔ من دونہم، ان لوگوں کے علاوہ، دون کے معنی یہاں پر سوا، یعنی من سواہم، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ لوگ جناتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر لوگ ان پر ایمان رکھتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے۔ تو یہ فرشتے جواب دیں گے، انت ولینا، یعنی اللہ ولینا، ولی معنی مددگار، من دونہم مطلب سوا، کانوا یعبدون الجن، الجن یعنی الشیاطین، کانوا یعبدون الشیاطین، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے۔ تو آئیے اس پوری آیت کے یعنی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانک، وہ لوگ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ من دونہم، ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ لوگ جناتوں کی عبادت کرتے تھے، شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ان لوگوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آج یہیں تک، انشاءاللہ اگلے پھر ٹرانسلیشن کیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ٹرانسلیشن اور الفاظ و معنی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ہلو۔